بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی مرض پیدا نہیں کرتا جب تک پہلے اس کا علاج نہ پیدا کر دے۔ سامعین ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ آج میں شوگر کے بارے میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ شاید میری یہ بات آج کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن یہ بات اپنی حقیقت خود منوائے گی، اور اس ناچیز کی بات ایک دن تسلیم بھی کر لی جائے گی، بے شک بہت سالوں بعد صحیح، لیکن اگر آج کوئی میری اس بات پر تجربہ کرے تو کل ہی میری یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج کی میری یہ بات دنیا طب کو حیرت میں ڈال دے گی انشاءاللہ۔ ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پینکریاز یعنی لبلبے کی خرابی کا مرض ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ اس مرض میں لبلبے کی خرابی ضرور پائی جاتی ہے، لیکن لبلبے کی خرابی شوگر کی اصل وجہ نہیں۔ اصل وجہ جگر کی خرابی ہے، اور جگر کی خرابی یا تو موروثی وجہ سفرس کی وجہ سے ہے، اور یا پھر ایلوپیتھک اور دوسری زور آور ادویات کے استعمال یا ان کیمیکل کے استعمال کی وجہ سے ہے جو ہماری خوراک میں مکس کر کے ہمیں کھلائے جاتے ہیں، اور سٹریس اس کی بڑی اہم وجہ ہے۔ اور ایلوپیتھک ادویات تو حمل کے دنوں میں ہی ایک بچے کے جسم میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ اگر میری اس بات میں کسی کو شک ہو تو آپ ایک بھی شوگر کا وہ مریض مجھے دکھا دیں جس کے لیے ایلوپیتھک ادویات استعمال نہ ہوئی ہوں اور وہ شوگر کا مریض ہو، اور دوسرا ایسی کوئی ایلوپیتھک دوا مجھے دکھا دیں جس کا سائیڈ ایفیکٹ گردوں اور جگر پر موجود نہ ہو۔ باقی میڈیسن دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے، اور بزنس مین کو اپنا بزنس چاہیے، اور صحت کے نام پر جو بزنس ممکن ہے کسی اور چیز میں نہیں۔ جب ایک میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ دنیا پر ظاہر ہونے لگتے ہیں تو اس کے علاج کے لیے نئی میڈیسن مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہے، اور ختم نہ ہونے والا یہ سلسلہ مریض کی موت تک جاری رہتا ہے۔ اور میری بات کی سچائی اس بات سے ثابت ہو جائے گی آج جب اس کا توڑ اور علاج آپ کو بتاؤں گا، اور نتیجہ راتوں رات آپ کے سامنے 99% آئے گا۔ اور جو ہوم میڈیسن آپ کو بتاؤں گا آپ اس کی ڈرگ پکچر اور پرونوننگ پڑھ لیں، 99% آپ کو بالکل نظر آئے گی، آپ کو بالکل بالمثل نظر آئے گی۔ سامعین ناظرین، اب اس فلسفے کی تفصیل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ شوگر کی وجہ میڈیسن کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے، جگر کی خرابی کی بنا پر لبلبے کی خرابی ہے، اور جب تک جگر کی خرابی دور نہیں کی جائے گی لبلبے کی انسولین پروڈکشن اور پھر انسولین کی باڈی میں ورکنگ یعنی میٹابولزم کا نظام درست نہیں ہوگا تو شوگر کا مرض بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے جو میڈیسن استعمال کی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے گردے اور دل کے امراض جنم لے کر آخر کار مریض کا قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جب شوگر کے اس سبب کو آپ تسلیم کر چکے ہیں اور آخر کار یہ تھیوری تسلیم کرنا ہی پڑے گی، تو اب اس مسئلے کا سدباب کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ہر ہومیو ڈاکٹر کر سکتا ہے، کیونکہ میں کوئی فارمولہ بیان نہیں کر رہا بلکہ ایک سائنس بیان کر رہا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی میڈیسن
کے سائیڈ ایفیکٹ کی، تو اسے ختم کرنا بہت ہی آسان ہے۔ پہلے اگر یہ وجہ وراثت میں ملی ہے تو آپ سفرینیم CM سے بسم اللہ کریں گے۔ اس کے بعد سب کو معلوم ہے کہ ہمارے سسٹم میں میڈیسن کے اثر کو ختم کرنے کے لیے 3 بڑی میڈیسن ہیں۔ ان میں سے ایک کیمفر ہے جو نباتات کے بنی میڈیسن کے اثرات کو زائل کرتی ہے، اس کی ضرورت عام طور پر نہیں پڑتی۔ اس کے بعد 2 بڑی میڈیسن ہے سلفر اور نقص و میکا۔ ویسے تو عام طور پر 200 طاقت میں صبح سلفر اور رات کو نقص کا استعمال ہمارے 30% امراض کو ختم کر سکتا ہے، لیکن شوگر کے مرض میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ نقص و میکا کو CM طاقت میں استعمال کریں، اور اگر بعد میں سلفر کی ضرورت پیش آئے تو استعمال کر لیں، ورنہ نقص ہی آپ کو زندگی کی طرف لے آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لیور میڈیسن جن میں نیٹرم سلف، چیریڈونیم، لیپٹنڈرا، کارڈس، پوڈوفالم، ٹریکسیکم، زنجبیل، سکارم، انسولینیم وغیرہ کے استعمال علامات کے مطابق کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ اپنے یقین کو اس فلسفہ پر پختہ کرنا چاہیں تو کسی بڑی بک سے نقص و میکا کی ڈرگ پکچر یا کسی ڈرگ انسائکلوپیڈیا یا میٹیریا میڈیکا میں اس دوا کی ذہنی اور جسمانی علامات پڑھ لیں، آپ کو 90% علامات صاف نظر آئیں گی، تو پھر اس ناچیز کی تحقیق کو مان لیجئے گا، اور یہ فلسفہ آپ کو کسی بک سے نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ میری تحقیق ہے، اور اس تحقیق سے میں نے صرف خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس کے آگے پیچھے کی کہانی میرے سینے میں محفوظ ہے، جس کی فی الحال بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اکثر نئی بات پر تنقید کی جاتی ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ میری اس تحقیق پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، بے شک منفی ہی کیوں نہ ہو، اور مثبت تنقید ضرور کریں، لیکن ایک بار بتائی گئی خاص طور پر نقص و میکا اور سلفر کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد۔ سامعین و ناظرین، شوگر کے بارے میں آج میں نے آپ کو ایک بہت بڑا راز بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو سدا تندرست و توانا رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔